أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اسی پر ایمان رکھتے ہیں, اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے اپنے گناہوں کے شر سے اور اپنے دلوں کی بیماریوں سے. اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے اس کو کوئی راہ راست پر لا نہیں سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. بے شک سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. قابل احترام بزرگوں, عزیز نوجوانوں اور پیاری ماں اور بہنوں, ہمارا دین اللہ رب العالمین کا دین ہے. یہ دین اس کی طرف سے آیا ہے جو سارے جہانوں کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے اور پالنہار ہے.
اور یہ اللہ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالی انسان سے، ایک مومن سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اسے اندھا ایمان نہیں رکھنا ہے، بلکہ آنکھ کھول کر اپنے آس پاس اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے اور سوچ سمجھ کر اللہ پر ایمان لانا ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا بے حد شکر و احسان ہے، ورنہ دوسرے مذاہب میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور مذہب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں عقل کا دخل نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اندھے بن کر تمہیں جو بھی بتایا جاتا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب انسان کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے آس پاس جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں دیکھو، ان میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہاری ذات میں، خود تمہارے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو ڈسکور کریں۔ یہ کچھ اہم سوالات ہیں جس کے متعلق میں آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ اے انسان، تیری اصلیت کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ تو کتنا بڑا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ تیرے پاس کتنی طاقت ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ تیرا علم کتنا بڑا ہے، کیا معلوم ہے تجھے؟ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ تو کس چیز کا مالک ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات ہم قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا انسان تیری اصلیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، وَمِن نُطْفَةٍ، اور پھر ان کی نسل کو نطفے سے پیدا کیا، ایک حقیر پانی ہے جس کو انسان بہت حقیر سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی تمہاری اصلیت ہے، یہ مٹی جسے تم روزانہ روند کر چلتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسی سے پیدا کیا، یہی تمہاری حقیقت ہے۔ ایک مرتبہ محلب نامی ایک شخص جو بہت مالدار تھا، بہت عزت دار تھا، وہ راستے میں ریشم کا لباس پہن کر پورے آب و تاب کے ساتھ اکڑ کر چل رہا تھا۔ تو مطرف بن عبداللہ ایک نیک انسان تھے، انہوں نے محلب کو جب اس شکل میں دیکھا تو کہا کہ اے محلب، یہ جو تمہاری چال ہے، یہ جو تمہاری اکڑ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ تو محلب نے کہا
کہ کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو مطرف نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تم کون ہو. تم تو مٹی کی اولاد ہو، ایک حقیر پانی سے تم پیدا ہوئے ہو، اور پھر ایک دن تم مر جاؤ گے اور پھر مٹی میں مل جاؤ گے. اور اس پیدائش اور موت کے درمیان تم تو بس ایک گوشت کا لوتھڑا ہو جو اپنے بدن میں بہت ساری گندگیاں لے کر چلتا ہے. محلب کو بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنی چال بدل لی. تو یہی ہماری حقیقت ہے، یہی ہماری اصلیت ہے کہ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک حقیر اور ذلیل پانی سے پیدا کیے گئے ہیں. پھر دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ ہم کتنے بڑے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. آسمان و زمین کی پیدائش یہ بہت بڑی ہے انسان کی پیدائش سے. اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اکڑ کر مت چلا انسان، نہ تو پہاڑ کی اونچائی کو پہنچ سکتا ہے اور نہ زمین کی گہرائی کو. تھوڑی دیر کے لیے چلیے ہم گوگل میپ میں جاتے ہیں، زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر کہاں ہے، یہ مسجد کہاں ہے. پھر اور تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری سٹی شہر مدراس کہاں ہے، اس کا کیا سائز ہے. پھر تھوڑا اور زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مدراس کہاں ہے. اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ IRGC اس میں نہیں نظر آئے گی ہمیں. پھر تھوڑا اور زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں پوری زمین ہمیں ایک معمولی بال کی طرح نظر آئے گی. پھر تھوڑا اور اوپر جاتے ہیں تو شاید ہمیں زمین ایک نقطے کی طرح نظر آئے گی، ایک معمولی نقطہ. بہت بڑی کائنات اللہ تعالیٰ کی، آسمان اور زمین کے درمیان. اور ہماری زمین وہ ایک سولار سسٹم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اور اس سولار سسٹم میں اس زمین سے بڑے سیارے ہیں. جو سب سے بڑا سیارہ ہے جوپیٹر، اس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ 1300 زمین اس کے اندر سما جائیں گے، اتنا بڑا. اور پھر جو ہمارا سورج ہے اس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ 1.3 ملین زمین اس کے اندر سما جائیں گے. اللہ اکبر. 13 لاکھ زمین، 13 لاکھ کرۂ ارضی یہ ہمارے سورج کے اندر سما جائیں گے. اور یہ سورج ایک ستارہ ہے، ایسے کروڑوں ستارے ہیں. اور سب سے بڑا ستارہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ ہمارے سورج سے 1700 گنا بڑا ہے. 1700 times larger than the earth. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم ایک بہت چھوٹی مخلوق ہو. یہ جو میں نے بتایا وہ صرف ایک گیلیکسی ہے، ایسے کروڑوں گیلیکسیز ہیں، اور یہ ایک آسمان کے نیچے ہیں، اور ایسے 7 آسمان ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے درمیان کیا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے مضبوط ہیں، کتنے طاقتور ہیں. انسان اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی عقل پر، اپنی صلاحیتوں پر بہت فخر کرتا ہے. لیکن جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ انسان کتنا طاقتور ہے
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان تو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، بہت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ کیا ہے وہ ہماری کمزوری؟ ہمارا بدن ایک معمولی مچھر جب ڈس لیتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایک معمولی ایکسیڈنٹ ہمارے حلیے کو بدل دے سکتا ہے۔ ہمارے جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہماری جو صلاحیتیں ہیں دیکھنے کی، سوچنے کی، سننے کی، کام کرنے کی، یہ ہاتھ پیر، یہ جو بھی صلاحیتیں ہیں یہ بہت ہی محدود ہیں، بہت ہی لمیٹڈ ہیں۔ جو اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے ایموشنز، ہمارے جذبات جو ہیں وہ ہمیں بے قابو کر دیتے ہیں، ہمیں کمزور بنا دیتے ہیں۔ معمولی بخار، ہمارا ٹیمپریچر جب بدل جائے تو ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق اللہ کی جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہے اور جس کا حجم صرف کچھ گرام میں بتاتے ہیں، اس نے ساری انسانیت کو چیلنج کر کے رکھ دیا، کرونا وائرس۔ اتنے کمزور ہیں، اتنے چھوٹے ہیں۔ اب چلیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا علم کتنا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کان ظلوما جہولا، انسان جاہل ہے، کچھ نہیں معلوم ہے انسان کو۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے نہ ہمیں بات کرنا معلوم تھا، نہ چلنا معلوم تھا، نہ کھانا معلوم تھا، نہ اپنے آپ کو صاف کرنا جانتے تھے۔ اب اگرچہ کہ ہمارے پاس بہت سارا انفارمیشن ہے، بہت ساری نالج ہے، اس کے باوجود ہمارے علم کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خود کے بدن میں کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ خود کے بدن میں کل کیا ہوگا یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ اگلے لمحے کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یہی ہمارے علم کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے بنایا ہے کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہیں وہ بے حساب ہیں۔ تو اس حساب سے ہم جاہل ہیں۔ پھر اللہ تعالی سے اگر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، انسان کے پاس کیا ہے، انسان کس چیز کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری ملکیت، ساری اونرشپ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ٹیمپرری ہے، تمہیں خود نہیں معلوم ہے کہ وہ کب تک تمہارے پاس رہے گا۔ ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اپنی سانسوں کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی اولاد کے مالک نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت نہیں دے پائے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کی بیویاں راہ راست پر نہیں آئیں۔ جب انبیاء کا یہ معاملہ تھا تو سوچئے ہماری کیا حقیقت ہے۔ کسی چیز کے ہم مالک نہیں ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی چیز چھن جا سکتی ہے، اگر ہے تو صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے دیا ہے، اور اسی وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم نے دیکھا قرآن کی نظر میں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم حقیر اور ذلیل ہیں۔ حقیر اور ذلیل
پانی سے پیدا کیے گئے ہیں. ہم بہت کمزور ہیں, لاچار ہیں, ہر لمحے محتاج ہیں. ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں, ہم جاہل ہیں, ظالم ہیں. یہی ہماری حقیقت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں ایسا کیوں بنایا؟ اتنا کمزور, اتنا حقیر, اتنا ذلیل کیوں بنایا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں ایسا بنایا. یہ کیسی رحمت؟ کمزور, حقیر, ذلیل, لاچار, مجبور, محتاج ہر لمحے, اور رحمت. ہاں یہ رحمت ہے اس لیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہماری پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت. ہم عباد اللہ ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں. غلام کا مطلب ہے کہ آپ مارکیٹ میں گئے, آپ نے کسی کو خرید لیا, اب وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے, وہ ہر لمحے آپ کا محتاج ہے, اور آپ کی اطاعت کرنا بس وہی اس کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, کہ ہم اس کے غلام بن کر رہیں, اس کے سامنے جھک جائیں, اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. جانتے ہو انسان کیوں سرکشی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا مالک ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی انسان کے اندر یہ فکر آ جاتی ہے, جیسے ہی انسان کے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے, انسان گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے. انسان گمراہ نہ ہو, انسان بھٹک نہ جائے, اپنے رب کو بھول نہ جائے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وقت ہر چیز کا محتاج بنا کے رکھا ہے. اب بتائیے اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ کوئی چیز چھن گئی تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں, اور ایک دن ہمیں بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. کوئی چیز, کسی چیز کا میں مالک نہیں ہوں, مالک تو ہی اللہ ہی ہے, اللہ ہی نے دیا تھا اور پھر اللہ نے لے لیا. اگر کوئی چیز ہو گئی ہمارے ساتھ اچھی تو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ, مطلب جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہوا. میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. اور اگر مستقبل میں مجھے کچھ چاہیے, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس سارے اسباب ہیں, اور میں وہ چیز کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اور اگر کسی برائی کو میں روک نہیں پایا اور کسی چیز کو میں حاصل نہیں کر پایا تو میں کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے برائی کو روکنے کی, اور نہ میرے پاس کوئی قوت ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی. ساری طاقت اور قوت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے, ہمیں سوچنا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے. میری حقیقت یہ ہے کہ میں غلام ہوں اللہ کا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور مجھے ہر لمحے ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. مجھے کچھ چاہیے, مجھے اللہ سے مانگنا چاہیے. مجھے کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی, سو ہدایت مجھ سے ہی مانگو. اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کپڑا پہنایا ہے,
سو کپڑا مجھ سے ہی مانگو، لباس مجھ سے ہی مانگو۔ اے میرے بندو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ میں نے دیا ہے۔ اگر ساری انسانیت اور سارے جن سب ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے اپنی اپنی ضرورتیں مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دے دوں، اس کی خواہش پوری کر دوں، پھر بھی میرے خزانے سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ ایک سوئی سمندر میں ڈال کر جتنا پانی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم کمزور ہو، تم جاہل ہو، تم حقیر ہو، لیکن تم سب سے طاقتور بن سکتے ہو۔ کیسے بن سکتے ہو؟ اگر تم اللہ کے ہو گئے، اگر تم نے اللہ کی رسی کو تھام لیا تو اللہ تعالیٰ سب سے قوی ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب سے طاقتور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننے اور اللہ کا صحیح بندہ، مطیع و فرمار بردار بندہ بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ساری ضرورتوں کے لیے صرف اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں اور اللہ ہی سے ہر چیز کو مانگیں۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک عظیم بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔